الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صدق الله العظيم. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے تو وہ اس محبت کو تلاش ضرور کرتا ہے، اور جب بے فکر ہوتا ہے وہ اس کو تلاش نہیں کرتا، اور جو تلاش نہیں کرتا وہ کن لوگوں میں ہے؟ میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ کیسے؟ اسی طرح وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. صحیح پڑھا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اے نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا. آپ چاہیں نا دروازہ پہ چلیں، یہ والا دروازہ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، من اغفلنا، جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. کس چیز سے؟ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. اس سے دو باتیں پتہ چلیں. اللہ کی یاد سے غافل دل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل زبان نہیں ہوتی. سمجھیں؟ نمبر ایک یہ، اور نمبر دو یہ کہ ذکر دل کا کام ہے، ذکر صرف زبان کا کام نہیں. ذکر ہمیشہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ مکمل ذکر نہیں ہوتا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو کہ جو آپ کی زبان کو اپنے ذکر سے روک دیتے ہیں. نہیں، زبان سے ذکر کو تو ہم نے آپ کو بھی روکا تھا. اب اتنا سے ذکر نہ کر، روکا تھا نا آپ کو. تو نہیں یاد، سنو تو یاد ہے بھائی. ہم نے زبان سے ذکر میں کئی لوگوں کو روکا. زبان سے ذکر نہیں کرنا آپ کے لیے ذکر اس وقت نقصان دہ ہے. اس لیے ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو ذکر کا منافع حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ ذکر کی وجہ سے جو مزاج میں گرمائش آ رہی ہے وہ ان کو مل رہی ہے. آپ بچوں ادھر آؤ، ادھر آؤ. واہ ماشاء اللہ، ادھر میرے پاس آ جاؤ. شاباش، اب بھی آؤ. واہ جی واہ، واہ جی واہ. حقیقت اللہ کا نام سننے آئے ابھی. ماشاء اللہ، کتنے شریف بچے ہیں. اللہ کرے آخر تک ایسی شریف رہے. تو دیکھو، اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں مشین بنانے کے لیے اور آپ فون کرتے ہیں. اب گھر والوں کو فون کرتے ہیں، میرے دماغ کو آپ کی یاد آ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ کہ وہاں کسی ڈاکٹر کو دکھا دو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. کہ میرا دل آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے. یہ کہیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. یوں کہیں گے میرا دماغ تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے، میری زبان تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. یاد ہمیشہ دل سے کیا جاتا ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد کرنا.
ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا. بھائی آپ مجھے کام کرنے دو گے؟ دیکھو حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو یاد کرو تو محبت سے یاد کرو. اگر تھوڑا بھی یاد کرو گے تو فائدے مند ہوگا, اور کثرت سے یاد کیا لیکن محبت سے یاد نہیں کیا, ادھر ادھر دیکھتے داغتے یاد کیا, بے دھیانی سے یاد کیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہماری نمازوں سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نماز محبت سے خالی ہوتی ہیں. اگر وہ نماز محبت سے لبریز نہ ہو, بس صرف تبریز ہو, یعنی تبریز کا مطلب ہے کہ ان کا کنارہ لگا ہو, بس اتنا بھی کافی. تو وہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا. آپ مجھے بتائیں, آپ جو چند ایک لوگ بیٹھے ہو, چند ایک خواتین تشریف فرمائیں, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نماز 100% دھیان سے پڑھی؟ کیوں بھائی کیوں میں نے بھی نہیں پڑھی. اپنا بتا رہا ہوں, میں بھی نہیں پڑھ سکا. اس کا مطلب ہے ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے بھائی, ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل نہیں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے محنت کرنا, اس کے لیے لگن لگانا, اس کے لیے آگے بڑھنا, اس میں ترقی کرنا, یہ ہمارا کام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صفر پہ بیٹھے رہیں. ہاں, اپنے آپ کو نمبر دیں, میری نماز کے 10 نمبر ہوں گے, میرے ذکر کے 5 نمبر ہوں گے, میری تلاوت کے اتنے نمبر ہوں گے, اور وہ تلاوت کرتا ہی نہیں ہے. پابند حفاظ تلاوت نہیں کرتے, پورا سال تلاوت نہیں کرتے. ابھی ایک نوجوان نے میرے پاس آیا, مٹھائی لے کر. میرے کو جی مٹھائی کیوں لے کر آیا؟ کہ بس رکھ لو نا. میں نے کہا کیوں لے کر کیوں آیا؟ کہ قرآن ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا میں تو حضرت سے پوچھوں گا. کل سنو تو صحیح. میں کہا کیا ہوا؟ میں کہا 19 سال کے بعد قرآن ختم ہوا ہے. 19 سال کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا, اور ابھی جا کے 2 مہینوں میں ختم ہوا. تلاوت قرآن سے غافل ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے, اللہ کے قرآن سے غافل ہے. تو بھائی جب مزاج میں غفلت ہوگی, جب مزاج میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا, تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بس ایک جگہ پر جمے ہوئے بیٹھے, یہ بس اتنا ہی کہا, یار ہنسو نہیں نا عمر, یار آپ کو نہیں ہنسو. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار جیسے میں بے وقوفی کر رہا ہوں, نیچے والوں کو پتہ نہیں کس بات کی ہنسی آ رہی. آداب مجلس کے شدید خلاف ہے. وہ تو بچے ہیں, بچے تو ایسے ہی کریں گے. آداب مجلس کے شدید خلاف ہے. اور بے ادبی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے بے ادبی کے اوپر یہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو شخص بے ادبی کرتا ہے نا, تو اللہ اس کے اعمال کو ضبط کر لیتے ہیں. ان تحبط کسی عالم سے مناسبت نہیں ہے, کسی اللہ والے کے غلام سے یا کسی اللہ والے سے مناسبت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اس کے بارے میں زبان مت کھولیں, زبان نہ کھولیں, بے ادبی نہ کریں. بے ادبی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن بے ادبی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا. کوئی شخص کافر ہوا, مسلمان ہو گیا, قبول ہے نا, کلمہ اس کا قبول ہے, لیکن کوئی شخص نے گستاخی کی, آپ کو مسئلہ بتاؤ, توبہ کر لی, علماء کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہے. پھر چند علماء کہتے ہیں ہاں توبہ قبول ہے. لیکن اگر دوبارہ گستاخی کر دی, اللہ کے نبی کی بے ادبی کر دی, اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. ہماری نظر میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اللہ کی مرضی, ہم اس کو قتل کریں گے. سمجھ رہے ہو بے ادبی کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا 19 لوگوں کے نام گنے, 18 بندوں کے نام گنے کہ یہ اگر کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے, تب بھی ان کی گردن اڑا دو, ان کو چھوڑو نہیں.
کون تھے؟ گستاخ تھے، بے ادب تھے۔ اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے احد کے میدان میں سب لوگ آگے، اللہ کے نبی بے چین ہیں، این حمزہ این حمزہ این حمزہ، حمزہ کدھر ہے؟ دکھے نہیں۔ کہا کہ جاؤ میدان میں دیکھ کے آؤ، خطرہ ہے میدان میں۔ کہا نہیں، جا کے دیکھ کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی جانے کی ہمت نہیں ہے، تو میں ٹھیک ہے، رک گئے۔ جیسے ہی کچھ میدان وہ کارزات ختم ہوا، ظہر کی نماز پڑھی، میں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں سے اللہ کے نبی آئے ہیں۔ میں نے بڑی تحقیق کی، بڑا پتہ لگا، ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ تو وہ جبل رمات ہے، جبل رمات کی ایک اوٹ میں بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے پیچھے وحشی چھپا ہوا تھا۔ یہ وحشی آیا تھا طائف سے، اور طائف سے یہ گھوڑے پہ بھاگتا 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 مسجد نبی پہنچا۔ مسجد نبی کی دیواریں تو تھی نہیں، یا دیواریں تھی تو چھوٹی تھیں، نہیں دیواریں تو تھیں لیکن وہ اتنی اونچی دیواریں نہیں تھیں۔ دیوار پھاند کے حضرت وحشی آئے اور نقاب اوڑا ہوا تھا، یوں نقاب اوڑھ کے چلتے 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 اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور یوں اوپر سے نقاب اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا تو صحابہ نے تلواریں نکالی، تو آپ نے فرمایا لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا اسلام قبول کر لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا میرا چچا تو شیر تھا، شیر، آپ نے فرمایا وہ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ حضرت حمزہ جاتے تھے جنگل میں تو کوئی ہرن پاس سے گزر جاتا تھا، شکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے صرف شیر کا شکار کروں گا، کہتے چیتا ویتا اور بھیڑیے گیدڑ ان کا شکار، صرف شیر کا شکار کرتے تھے، صرف ایک شیر کا شکار کرتے تھے، اس کا والی منہ کی کرنا، صرف ایک شیر کا شکار کرتے تھے حضرت حمزہ۔ وحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کے شیر۔ تو یہ حضرت حمزہ کہا میرا چچا تو شیر تھا، تم نے اس کو کیسے شہید کر دیا؟ تو بزدل آدمی ہے، تم نے کیسے اس کو شہید کیا؟ یا رسول اللہ مجھے ٹارگٹ ملا تھا کہ یا تو آپ کو شہید کرنا ہے، یا حضرت علی کو شہید کرنا ہے، یا حضرت حمزہ کو۔ آپ کے پاس آیا تو آپ کے سامنے تو 2 دائرے بنے ہوئے تھے، قریب جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ میں حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی کی تو اوپر کسی طرف سے حملہ کرو، حضرت علی غافل نہیں ہوتے تھے، حضرت علی ایک لمحے میں ادھر ہوتے تھے، ایک لمحے میں ادھر، ایک لمحے میں ادھر، اور میرا وار تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ میں نے بڑا طاق لگایا، حضرت علی ہاتھ میں نہیں آئے۔ چنانچہ میں آپ کی طرف آیا تو آپ دونوں تلواروں سے لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور دونوں ہاتھوں کی تلواروں سے کفار سے قتال کر رہے تھے، اور دشمن کفار کے مجمع میں گھسے ہوئے تھے، کوئی آؤ دیکھا نہ تاؤ کفار کے مجمع میں گھسے ہوئے، اور سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا حل میں مبارز یا حمزہ، حمزہ تم مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ کہ تم مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ ختنہ کرنے والی کی اولاد، تو مقابلہ کرے گا؟ وہ دیکھ، اس نے وہ دیکھا، تلوار یہاں سے لہرائی اور دوسری تلوار سے، جو اس نے اس تلوار کو بچانا چاہا، یہ دوسری تلوار سے اس کی گردن ایسے کاٹی کہ اس کی گردن کا جو خون تھا حضرت حمزہ کی تلوار سے بھی ٹچ نہیں ہوا، اتنی تیز تلوار چلایا کرتے تھے۔ کہا کہ میں تو ڈر گیا، میں نے کہا یہ تو اگر میری بھنک بھی پڑ گئی تو میں تو بچوں گا نہیں، کہنے لگے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب میں چھپ کے بیٹھا تو حضرت حمزہ اس طرف آ رہے تھے، تو میں نے اس پتھر کے پیچھے سے چھوٹا نیزہ تھا، اس چھوٹے نیزے سے وار کیا جو کہ حضرت حمزہ کی پسلیوں کے درمیان سے گزر گیا، اور لگے ان کو خون کی الٹی آئی۔ وہ میری طرف آگے بڑھے تو جب انہوں نے یوں نیزے کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی
کہ میں دوبارہ پتھر کے پیچھے چھپ گیا، اس سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن میں نے دیکھا حضرت حمزہ کو الٹی آئی تو وہیں پر حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے. پھر ہندا جب بعد میں پسپائی ہوئی مسلمانوں کی تو ہندا وہ جبل رمات کے اوپر سے آئی اور اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرا. اللہ، آپ نے فرمایا وحشی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. تجھے دیکھتے ہی مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، لہذا میرے سامنے کبھی مت آنا. تو اللہ کے نبی کو کہ چچا کو شہید کرنے والا اور پھر ان کا سینہ چیرنے والا اور سینے سے اندر سے کلیجہ نکالا، پھر ناک کاٹے، پھر آنکھیں نکالی، پھر کان کاٹے، مسلح کیا جو کہ جانوروں کا بھی نہیں کیا جاتا تھا، جو کہ مقابلین کا کرنا منع تھا. یہ مسلح کرنا اسے کہتے ہیں. مسلح کیا یعنی لاش کی بے حرمتی کی، اور لاش کی بے حرمتی کرنے کے بعد جانے لگا یہ کتنا بڑا کام کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن دوسری طرف آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے ابو سفیان بن حارثہ، ایک ہے ابو سفیان بن حرب، ایک ہے ابو سفیان بن حارثہ. یہ ابو سفیان بن حرب جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ ہیں وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. لیکن یہ ابو سفیان بن حارثہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید یہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے. یہ دونوں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا ایمان قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. کیا کیا تھا؟ بے ادبی کیا تھا، بے ادبی. جب زبان انسان گندی کر دیتا ہے، جب انسان دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی اپنی عزت کو نہیں چھوڑتے. ہاں توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ، آج مجھے ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ مجھے گناہ کے یہ اس نوعیت کے خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو نہ جائے. میں نے ان کو اپنے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی بات سنائی کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، ما اصغ من استغفر ان کان 70 او کما قال، کہ جو گناہ کرے اس کے بعد توبہ کرے، جو گناہ کرے اس کے بعد توبہ کرے تو بھلے سے 70 مرتبے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو گنہگار نہیں لکھیں گے. میں نے کہا آپ ایک بات سے ڈرنا چاہیے، گناہ کا مرض اس وقت بڑھتا ہے جب انسان کے مزاج سے اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں 450 مرتبے حکم دیا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. آپ مجھے بتائیں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ ایک بچہ اپنی استانی سے زیادہ ڈرتا ہے، ہم اپنے ربا سے اتنا نہیں ڈرتے. ہمیں اپنے مالک سے ڈر نہیں لگتا. پتہ نہیں کیسے عاشق ہیں، کیسے ہم ایمان والے ہیں. ہائے اللہ نے قرآن میں ڈرایا ہے اور ہم ڈرنے کو تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ میں ترجمہ نہیں کرتا، لیکن یہ کیا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. احاط بهم سرادقها وان تستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا واما من اوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برد ولا شرابا إلا حميما وغساقا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
ہمیں اللہ سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اتنا خوفناک. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون فيه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ارے پڑھتے جاؤ کیوں کیا اللہ نے؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں ڈراؤ نہیں. اللہ ڈر نہیں ہے کہ ساس اپنی بہو کو معاف نہیں کرتی ہے. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ بہو کے ساس کے دل میں محبت پیدا نہیں اور سہارا شریعت کا لیتی. میں اس حج میں اپنا عمل بتاتا نہیں ہوں، بس کبھی دل میں آ جاتی تو سنا دیتا ہوں. مجھے دل نہیں چاہتا کوئی عمل بتانے، لیکن میں اتنا رویا کہ ہم جو داڑھی ٹوپی والے لوگ ہیں نا، ہم داڑھی ٹوپی والے شریعت کو سہارا بنا کے گناہ کرتے ہیں، شریعت کو سہارا بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. شریعت سے مذاق کرتے ہیں. یہ شریعت سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے گناہ ہو جاتا ہے، بندہ معافی مانگ لیتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن شریعت کو مولڈ کرتے ہیں. میرے ذمہ ساس کی خدمت نہیں، میرے ذمہ سسر کی خدمت نہیں، میرے ذمہ فلاں کی خدمت نہیں، میرے ذمہ فلاں کی خدمت نہیں. ارے نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نہیں. اپنی دفعہ ضابطے اور دوسروں کی دفعہ اپنی دفعہ رابطے اور دوسروں کی دفعہ ضابطے. یہ کیا شریعت کو مذاق بنایا ہوا؟ بہو کے ذمہ ہے ساس کا پخانہ صاف کریں، ذمہ نہیں ہے، بالکل نہیں. لیکن دوسری طرف اللہ نے قرآن مجید میں کیا دیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تمہیں آئے گا شیطان صوفی کو صوفی کے راستے مارتا ہے، اس طریقے سے مارتا ہے کہ تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے. ارے وہ کیا انسان نہیں ہے؟ یہ تو ہمسائے کے شریعت نے اتنے حقوق بتائے ہیں، اور ساس کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. ہم شریعت کو سہارا بنا کے، قانون شریعت کو سہارا بنا کے اپنی مرضی چلاتے ہیں. دوستو اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی. این خیال استو محال استو جنو. کوئی کہے کہ میں مایوس کروں، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں. میں کوئی اپنا مسئلہ نہیں بتا رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا جو مختلف فی ہے، جو اختلافی بات ہے. دل گندے، اتنے گندے نظر کی حفاظت. مجھے مولانا دادا شیخ دعوت برداتوں کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ہمارے ہاں مسئلہ بہت بڑا ہے جسے چھوٹا سمجھتے ہیں، کہ ہم سارے نظر کی حفاظت خوب کرتے ہیں لیکن دل سب کے گندے ہوتے ہیں. علماء کے لیے بھی گندے ہیں، صوفیاء کے لیے بھی گندے ہیں. صرف ایک شیخ سے دل پوچھے، یقین کرو اس سے بھی دل گندا ہے آپ کا. وہ کاش کہ ہم ہر مرض کو مرض سمجھیں، ہر برائی کو برائی سمجھیں. دل کے اندر کسی انسان کی عظمت ہونا اور خاص طور پر جو حقوق ہیں ان کی، دین کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ میں تقریر نہیں کرتا، سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کوئی بتا سکتے دین کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ حقوق العباد، محبت. اعظم بھائی نہیں ہے، نام پوچھ رہا ہوں. دین کا سب سے بڑا رکن کیا ہے جی؟ ہاں آپ بتائیں. توحید. آپ بتائیں حافظ صاحب، آپ بتائیں استاد جی. دین کا سب سے بڑا رکن ہے فرض. سمجھ رہے ہو؟ دین کا سب سے بڑا رکن، دین کا سب سے بڑا حکم فرض ہے. سمجھ رہے؟
کسی مسلمان کے لیے دل میں عزت ہونا، اس کی عظمت ہونا فرض ہے. اور دین کی سب سے بڑی منع کرنے والی چیز کون سی ہے جی؟ آپ تو بتا سکتے ہیں. گناہ. آپ دیں. نفرت. دین کی سب سے بڑی روکنے والی چیز ہے حرام. ٹھیک ہے جی، امید آئندہ یاد رہے گا. یہ ہمیں اس طرف توجہ مجھے دادا شیخ دامن بتاتے ہیں. دین کا سب سے بڑا حکم، دین کا سب سے بڑا رکن فرض ہے، اور دین کی سب سے بڑی ممانعت حرام ہے. سمجھیں؟ کسی مسلمان کی عظمت، اس کی عزت ہونا یہ ہمارے لیے فرض ہے. سمجھ رہے ہو دوستو؟ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی ہم غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی برائیاں ہمارے دلوں میں چڑی ہوئی. اور کسی مسلمان کی حقارت ہونا یہ حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ یا کسی کو کسی سے شکوے شکایت ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، ہوتے ہیں آپس میں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن اس کی حقارت نہیں ہونی چاہیے. کسی مسلمان کی حقارت حرام ہے، کسی مسلمان کی عظمت اور عزت فرض ہے. اس لیے غیبت کو حرام کیا. الغیبت اشد من الزنا. خدا نہ خواستہ اگر زنا ہو گیا تو ضروری نہیں کہ انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، لیکن جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو ضرور حقیر سمجھ رہا ہے، جس کی برائی کر رہا ہے اس کو ضرور حقیر سمجھ رہا ہے. اس لیے غیبت کو بڑا کہا. اس لیے زنا کو سے چھوٹا. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے زنا. اکبر الکبائر. اکبر الکبائر. اکبر الکبائر سمجھتے ہو؟ ایک ہے گناہ صغیرہ، ایک ہے گناہ کبیرہ، اور ایک ہے اکبر الکبائر. وہ 9 گناہ جس کو اللہ کے نبی نے ایک سانس میں فرمایا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، جن میں سب سے پہلا گناہ ہے شرک کرنا، دوسرا گناہ ہے قتل کرنا، تیسرا گناہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا. بیٹا آپ جائیں، آپ بڑی ہیں، آپ چاہیے. آج ہمارے بچے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا کتنا بڑا گناہ تھا. کائنات کا تیسرا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. اللہ کے نبی سے پورا قرآن کھول دے کرے صرف 3 لوگوں پہ لعنت کی اللہ نے براہ راست لعنت کی ہے. براہ راست لعنت صرف 3 لوگوں پر ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میں لعنت کرتا ہوں. فلعنت اللہ علی الکافرین. اللہ لعنت کرتا ہے کافروں پر. فلعنت اللہ علی الظالمین. لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. اور فلعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر. اللہ کی لعنت. اور ایک سانس میں جھوٹ بول دیا. میں تو توریا کر رہی تھی، میں تو ایسی بات کر رہی تھی. جھوٹ بول دیا، احساس ہی نہیں جھوٹ بول. جس شخص کو اتنا بڑا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ولی اللہ بنے گا؟ خلاف حقیقت بات کو جھوٹ کہتے ہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر جھوٹ بول دیا، چھوٹے سے مفاد کے لیے جھوٹ بول دیا، چند پیسوں کے لیے جھوٹ بول دیا، چھوٹے سے معاملے کے لیے جھوٹ بول دیا، گھر میں جھگڑا قائم کر دیا اس جھوٹ کو بول کے. تو بھائی انہیں میں یہ بتا رہا تھا، دین کا سب سے بڑا حکم فرض ہے اور سب سے بڑی ممانعت حرام ہے. اللہ نے حرام قرار دیا کسی مسلمان کی حقارت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابھی خانقاہی بن کے کیا کریں گے؟ تبلیغی جماعت والے بن کے کیا کریں گے؟ مدرسوں کے مولوی بن کے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں. آج دوستو یہ 2-4 برائیاں ہیں جس کے اندر ہماری پوری کی پوری قومیں برباد ہو چکی ہیں. جھوٹ بولنا، کاروبار اور معاملات میں جھوٹ بولنا تو ایسے ہی ہے. 10 تاریخ کو آپ کو یہ کام کر کے دوں گا اور 2 10 تاریخیں گزر چکی ہوتی ہیں، 3 10 تاریخیں گزر چکی تھی. مسلمان مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہ جی ہو سکتا ہے. کیا مسلمان
کنجوس بخیل اور دوسرا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ جی بزدل ہو سکتا ہے. کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ معاف نہیں کریں گے. یوں آپ نے ٹیک لگائی، ٹیک چھوڑ کے فرمایا وقول الزور یا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت. تو آپ نے سر نیچے کیا اور بولنا شروع ہو گیا. صحابہ نے کہا کاش ہم دعا کرتے کاش کہ اللہ کے نبی چپ ہو جائے، کہ ہمارے دل پھٹ رہے تھے اللہ کے نبی کی اس بات پر کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور ہمارے تو مزاج میں جھوٹ رچا ہوا ہے، کلام میں بد احتیاطی، بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری نے یا ابا ذر الا ادلکم علی عملین ثقیل مؤونتہما اور ثقیل اجرہما خفیف مؤونتہما فوالذی نفس محمد بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما. ابو ذر تمہیں ایسے دو عمل بتاتا ہوں کہ خفیف مؤونتہما اس کی محنت تو بہت ہلکی ہے لیکن ثقیل اجرہما اس کا اجر بہت بڑا ہے. فوالذی نفس محمد بیدہ اور جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے لم یأت الثقلان بمثلہما کہ دونوں جن و انس مل کے اس کے مطابق عمل نہیں لا سکتے. کہا اجل یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ایک اخلاق کا اچھا رکھنا، ایک زبان کا اچھا رکھنا. جب بیوی کی زبان سے شوہر کو تکلیف ہوگی، جب باپ کی زبان سے اولاد کو تکلیف ہوگی، مسلمان دیندار لوگ اس میں مبتلا، پردہ کرنے والی عورتیں اس میں مبتلا کہ شوہر کے سامنے اونچی آواز. دیکھو میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس ناراضگی کو ختم نہ کرنا، اسی کو دل میں لے کے بیٹھ جانا، یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایسی بڑی بات ہے کہ جس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا اس کے ایک گر ہے. اور وہ گر کیا ہے؟ گر یہ ہے کہ کبھی بھی بیوی شوہر کے غصے کی کہی ہوئی بات کو دل میں نہ رکھے. چند ٹرکیں بتا رہا ہوں، دل میں آ رہی ہے تو سنا رہا ہوں، بات تو پتہ نہیں کس سے نکلتی. سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد کر لو اس چیز کو، کہ کبھی بھی کسی کی غصے میں کہی ہوئی بات کو سوچے نہیں. سمجھے؟ اگر کسی کی غصے میں کہی ہوئی بات آپ نے سوچی تو یقیناً آپ اس کو دل میں حقیر بھی جانیں گے، آپ کو اس سے قطع تعلق بھی ہوگا، آپ تو اس سے دل بھی برا ہو جائے گا. غصے میں کبھی بھی صحیح بات نہیں نکلتی. وہ مزے کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی نعش مبارک کو دیکھ کر غصے میں آ گئے. غصے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک کے مقابلے میں 70 ماروں گا. تو اللہ نے قرآن اتارا، اے نبی ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اے نبی اگر ایک بدلے میں مارنا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی مارنا ہے. آپ غصے میں کہہ گئے زیادہ بول گئے، نہیں، کم کریں. فإن عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جتنی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اتنی ہی آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ صبر کریں گے نا تو یہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی تھی، میں اس قسم کو توڑتا ہوں اور میں اس کے عوض میں 3 روزے رکھوں گا. اور مسلسل 3 روزے رکھے. صحابہ نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھے. غصے میں اگر نبی نے بات فرمائی دی اللہ نے منع نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، سنتے رہے. تو اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے دوسری گالی دی. وہ اتنی گندی گالی دی میں یہاں ترجمہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، بہت گندی گالی دی. اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور نکل گئے. صدیق اکبر پیچھے یا رسول اللہ کیا ہو، کیا میں الصدیقین واللاعنین کلا ورب الکعبہ. صدیق ہو اور گالی دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. غصے میں کام کیا.
غصے میں کام کیا، صدیق کی پکڑ ہو گئی ہے. یہاں سامنے قرآن رکھے، میں آیت بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے نا عبداللہ، یہ قرآن جی دیجیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک آدمی تھے، حضرت مصطح بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے غلط کام کیا، بہت طویل قصہ ہے. حضرت مصطح بن اسال نے جب غلط کام کیا تو اور وہ کام تھا حضرت عائشہ کے خلاف، پورے 28 دن پریشان رکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب پاکیزگی اللہ نے اتاری ہے تو کیا کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب اس کو پیسے نہیں دوں گا، اب اس کے خاندان کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، یہ میرے خلاف ہی زبان کھول رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن اتارا. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کہنے لگے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. چنانچہ اپنی قسم سے توبہ کی اور قسم کا کفارہ ادا کیا. حضرت مصطح بن اسال کو خرچہ پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غصے میں اگر صدیق نے کوئی بات کہہ دی تو اللہ نے قرآن اتار دیا. آج تک کوئی ایسا نہیں جو غصے میں بولا اور صحیح بولا ہو. غصے میں کچھ زیادہ ہی بول جاتا ہے. اور آج کل کے میاں بیوی میرا خیال ہے کوئی فرشتیاں نہیں. اگر میاں بیوی غصے میں، اگر شوہر غصے میں کچھ کہہ گیا تو بیوی اس کو سنی انسنی کر دے. اچھا وہ سنی انسنی بعد میں کرے. جب شوہر غصہ کرے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عاجزی دکھائے. ہاں واقعی مجھ سے غلط ہے، میں نے کب کیا، میں نے تھوڑی کیا. ایسی آتی گھر میں شروع ہو گئی، شرم نہیں آتی؟ مطلب پوچھتا تو ہے، تحقیق تو کرتا ہے. یہ نہ ہو. جب شوہر ڈانٹے تو اس وقت خاموشی سے ڈانٹ سنیں، اس میں فرما برداری کا مظاہرہ کرے. شوہر غلط ڈانٹ رہے ہیں. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی ہمشیرہ محترمہ کی مجلس ہوتی ہے جمعرات کے بیان کے بعد، وہ ایسی بہت سی باتیں فرماتے ہیں کہ حضرت کی والدہ محترمہ، ہمارے حضرت شیخ کی والدہ محترمہ، جب ہمارے حضرت شیخ کے والد صاحب ان کو ڈانٹا کرتے تھے تو وہ بالکل ایسے سمٹ جاتی تھی جیسے واقعی قصور کیا کہ معاف کر دے غلطی ہوگی، معاف کر دیں غلطی ہوگی کہتے. اور جب بعد میں ان کو پتہ چلتا کہ ان کی کوئی قصور نہیں تھا تو پھر ان کو انعام دیتے تھے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دو، میں نے تمہیں ایسے ہی ڈانٹ دیا، تمہارا قصور تو تھا نہیں، میں ایسے ہی غصے میں آ کے ڈانٹ دیا. اب ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر بعد میں یہ کہ، لیکن پہلے یہ والا کام تو کرتی نہیں کہ پہلے خود عاجزین کے ساتھ غصے ہوگی، غلطی معاف کر دیں، یہ ہوگی. اب شوہر کہہ رہے نمک کیوں زیادہ ڈالا؟ ڈل گیا ہے، میں اب کیا کرتی، ڈل گیا اب کیا کروں. غلطی ایک تو چوری اوپر سے زینہ زوری، تو ظاہر بات ہے ایسے گھر میں لڑائی ہوگی. شوہر آگے سے کچھ نہیں کہتا لیکن دل خالی ہو جاتا ہے بیوی کی محبت سے، بیوی کی محبت، اس کا تعلق دل سے نکل جاتا ہے. تو پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ کہ غصہ کرے، جو شوہر غصہ کرے اس کو دل پر مت لیں، دل پر نہ لیں. جس نے دل پر لیا بس گیا، اسے اونچی کرنا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اسی طریقے سے بیوی اگر غصے میں کچھ کہہ رہی ہے تو اس وقت اس کو حقوق الرجال نہیں سنانے، اس وقت خاموش ہو جانا. بیوی غصے میں بچوں کی پٹائی کر رہی ہے، اس وقت اس کی اصلاح نہیں کرنی. پٹائی کر رہی کرنے کو، ایک بار ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہونے کے بعد جب اس کا غصہ اتر جائے اس کو پانی وانی پلائیں، اس پہ یا صبح کا دم کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے دم کریں. دم کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہو جائے، نہیں ٹھنڈی ہو رہی کوئی بات نہیں، اگلے دن بات کر لیں. کون سا آپ بھاگ رہے ہو بھائی؟ اگر اوپر چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک آدمی وہ نکاح نامہ غور غور سے دیکھ رہا تھا. بھیا یہ تم کیا دیکھ رہی ہے؟ کہتا یار میں نکاح نامے کا ایکسپائری ڈیٹ دیکھ رہی ہے. ہماری شادی کب ایکسپائر ہوگی؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. وہ کس نے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک لطیفہ بھیجا بڑا خوبصورت. کہنے لگے 1988 میں
1988 میں میں یہ جان چکا تھا کہ جمہوریت باطل ہے. کیسے باطل؟ فرمایا کہ ایسے جان چکا تھا کہ میرے گھر میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، فیصلہ ہوا رات کے کھانے کے وقت. ابا نے کہا کہ کل چھٹی ہے تو چچا کے گھر جائیں یا ماموں کے گھر جائیں؟ چچا کے گھر جائیں یا ماموں کے گھر جائیں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، سب بچوں نے کہا چچا کے گھر جانا ہے. جب سب اکثریت کا فیصلہ تھا چچا کے گھر جانا ہے، اماں کہتی نہیں ماموں کے گھر جانا ہے، یعنی میرے بھائی کے گھر جانا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سب کا فیصلہ ہے چچا کے گھر جانا ہے تو چچا کے گھر جانا ہے. جب چچا کے گھر جانے کا فیصلہ ہو گیا تو صبح اٹھے تو ماں نے کہا بچوں کپڑے پہن لو، تیار ہو جاؤ، کپڑے پہن لو، تیار ہو جاؤ، ہم نے ماموں کے گھر جانا ہے. کہا وہ رات فیصلہ ہو گیا ہم نے ماموں کے گھر جانا ہے. تو کہا بھائی وہ کیوں؟ کہا ہم نے منا لیا. کہا ہم نے کپڑے تو پہن لیے لیکن ہمارا جمہوریت سے ایمان ہٹ گیا کہ جو فیصلے ہوتے ہیں بند کمرے میں اندھیرے کے اندر ہوا کرتے ہیں جب غریب عوام سو رہی ہوتی. خیر یہ تو ایسی بات آ گئی. دیکھو ایک اصول نہ دو کہ غصے میں اگر بیوی نے کوئی بات کی اس کے اوپر ڈسکشن نہ کریں، بالکل نہ کریں، صرف جھگڑا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جس نے غصہ کیا وہ صفائی پیش کرے گا کہ میں نے غصے کے جواز کی وجوہات ہیں، وہ دلائل پیش کرے گا، اور جس نے غصہ سہا ہے وہ دلائل پیش کرے گا تم نے غلط کیا. جس بات پہ جس نے غصہ کیا نو ڈسکشن، کوئی بات نہ کریں. گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں کبھی باہر بھی لڑائی نہیں ہوگی کہ جب آپ ایک بندہ غصے میں دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا غصے کو برداشت کرے. اگر دونوں ہی غصے میں جھگڑ پڑے تو ان میں جو سمجھدار ہے وہ چپ ہو جائے. گاما پہلوان تھا، اس کو وہ لسی پینے گیا تو اس نے وہ پوری وہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو مدانی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں جو وہ ان کا لکڑی مٹی کا بنا ہوا باؤل ہوتا ہے، چاٹی. یہ تو مزید پنجابی بنا دیا آپ نے. میں نے وہ کسی نے مجھ سے پوچھا نا یہ جو بوتھے میں اور چہرے میں کیا فرق ہے؟ بوتھا پنجابی میں ہوتا ہے اور چہرہ جو ہے اردو میں ہوتا ہے. میں نے کہا سادہ سا فرق ہے، جو بکواس کرتا ہے وہ بوتھا ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے. تو آپ نے بھی وہی بنا دیا، میں تو مدانی بولا تھا، آپ نے مزید چاٹی بنا دیا. سبحان اللہ. خیر خلاصہ یہ کہ وہ گھڑا جس میں لسی بناتے ہیں، ابھی تو سمجھ عبداللہ بھی سمجھ، وہ گھڑا جس میں لسی بناتے ہیں، اس نے پورا گھڑا دیا اور وہ پی گیا، اور جیب میں ہاتھ ڈالو تو پیسے ہی نہیں تھے. اس نے گھڑا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا. گاما پہلوان تھا وہ تو اب وہ 4 من کے پہلوانوں کو اٹھا کے پھینک دیتے تو اس کے مقابلے میں یہ دودھ والا کیا چیز، اور ایک مکہ مار تو ویسے ہی گر جاتا. تو جب اس نے مارا تو اس کا سر پھٹ گیا. سر پھٹا تو اس نے رومال نکالا اور اس سے سر کو باندھ لیا. کہا کہ بھائی معاف کرنا، میں پیسے لے کے آتا ہوں. تبھی یہ پہلوان غصے میں آ گیا تو یہ ساری بھینسوں سمیت ہمیں اڑا دے گا، یہ تو انٹرنیشنل پہلوان ہے. وہ گھر گیا، پیسے لا کے دیے. وہ دودھ والے نے پیسے لیے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں. تو دیکھو پہلوانی میں سب سے پہلی چیز ہے غصہ قابو کرنا. غصہ قابو کرنا. یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمیں ہمارے جو کوچ تھے جب کرکٹ سکھا رہے تھے، جو اصلی کرکٹ ہوتی ہے تو گلیوں محلوں والی کرکٹ ہوتی ہے، جو اصلی کرکٹ سکھا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلی بات سکھائی، دیکھو وکٹ کیپر اور بالر یہ دونوں تمہیں گالیاں دیں گے تاکہ تمہیں غصہ ہے تم اونچے شاٹ مارو، کیچ آؤٹ ہو جاؤ. یہ سب سے پہلے تمہیں گالیاں دیں گے، ماں بہن ایک کر دیں گے. تو ان کی گالیوں کے آگے ہنسو گے نا تو ان کو غصہ آئے گا. ان کو غصہ آئے گا تو یہ صحیح بال نہیں کریں گے، شارٹ پچ پہ دیں گے، چھکا مار دینا. کبھی بھی غصے میں نہیں آنا. یہ سب سے پہلی ٹرک ہے کسی بھی جگہ جیتنے کی، ہاکی میں جیتنے کی یا فٹ بال میں جیتنے کی یا گھر کا میچ جیتنے کی. کبھی بھی کسی کے غصے پر دھیان نہیں دیں. غصہ آئے تھوڑا نیچے ہو جاؤ، اوپر سے گزر جائے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں. میں کہتا تھوڑا نیچے ہو جاؤ، سر کے اوپر سے گزرنے دو، اس کا دھیان ہی نہیں دو.
کیونکہ غصے میں ہمیشہ غلط بات نکلتی ہے، اور غصہ کرنے والے کی بات کو جب آپ توجہ نہیں دیں گے وہ شرمندہ ہو جائے گا، جب آپ اس کو توجہ دیں گے تو وہ آرگومنٹ کرے گا، مقابلہ کرے گا، انہوں نے ٹھیک کیا بالکل، تم نے مجھے مجبور کیا غصہ کرنے پر، پھر ایسے ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی ٹرک ہے کہ آپ کوئی بھی غصہ کرے آگے سے خاموش ہو جائیں۔ گاما پہلوان کہنے لگا دیکھو جب بھی مجھ سے کوئی غصہ کرتا ہے تو میں 3 باتیں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یا تو یہ مجھ سے بڑا ہے، یا مجھ سے چھوٹا ہے، یا میرے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھ سے بڑا ہے تو اپنے بڑے سے نہیں الجھنا چاہیے، اگر مجھ سے چھوٹا ہے تو چھوٹے سے بھی نہیں الجھنا چاہیے، اگر میرے برابر کہ تو مجھے غصہ کر کے اس نے موقع دیا ہے کہ میں غصہ برداشت کروں، غصہ برداشت کرنے کے بعد مرتبے کے اعتبار سے میں اس سے بڑا ہو جاؤں گا، لہذا جب میں بڑا ہوں تو چھوٹے سے بھی الجھوں۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی، ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر والعصر، غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے ایلوا ہم لوگ سمجھتے نہیں نا، تو میں اس لیے یہ قصہ میں بھی اسی قصے سے سمجھا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تکرار کی غرض سے دوبارہ سناتا ہوں۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں رات کو گھر آیا، مدرسے سے گھر آیا، مولانا عبداللہ نظامی صاحب فرمانے لگے کہ میرے حلق میں اتنی کڑواہٹ ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں کہا بھی تمہیں لگتا ہے شدید بخار ہو گیا، جسم کو ہٹ کے دو، جسم ٹھنڈا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے جوتے اتارے تو جوتے کے اندر ایک پتا تھا، تو اس زمانے میں ڈاکٹر کم ہوتے تھے، حکیم صاحب ہوتے تھے، حکیم صاحب کو دکھا، کہتا یار یہ تو ایلوے کا پتا ہے، یہ ایلوے کا پتا صرف ایڑی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس نے پورے حلق کو پورے جسم کو کڑوا کیا ہوا تھا، اس کے پتے میں اتنی کڑواہٹ ہے۔ یہ آج کل کی جڑی بوٹیوں والا ایلوا نہیں، یہ اصلی ایلوے کی بات کرو۔ آج کل تو ہر چیز 2 نمبر ہے۔ ہمارے حضرت سناتے ہیں نا، ایک آدمی نے جو تنگ آ کے 2 نمبر مال سے تنگ آ کے زہر کھا لیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، پتہ چلا زہر بھی 2 نمبر تھا۔ وہ ہمارے کپاس ہوتی تھی نا، تو کپاس میں سنڈی ہوتی ہے، جو سب سے خطرناک سنڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امریکن سنڈی۔ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صحیح بات بتا رہا ہوں کہ سب سے جو خطرناک سنڈی ہوتی ہے وہ امریکن سنڈی ہوتی ہے، اور جو سب سے مہنگا اور خطرناک اسپرے اس وقت ہوتا تھا، ابھی پتہ نہیں کون سا ہے، وہ تھا کراٹے۔ کراٹے سب سے خطرناک اسپرے تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو امریکن سنڈی تھی وہ کراٹے اسپرے کے خالص بوتل میں ڈال دی، پھر بھی زندہ تھی۔ جب اسپرے تو پانی میں ڈال کے پھر اس کو چھڑکتے ہیں نا، تو اس نے کراٹے اسپرے کی بوتل کے اندر اس سنڈی کو ڈال دیا، پھر بھی وہ زندہ رہی، پھر بھی وہ نہیں مری۔ تو اس نے کوئی ایسا نکما زہر پی لیا ہو۔ تو آج کل تو ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ایلوا شہد کو تباہ کرتا ہے، اب دیکھیں غصہ کیسے تباہ کرتا ہے، ذرا سمجھنا۔ آپ نے کسی کے اوپر غصہ کر دیا، سب سے پہلی بات وہ آپ سے چھوٹا ہے، تو آپ کی نظر میں، اس کی نظر میں آپ کی عزت ختم، فنش، خلاص۔ اب آپ کی عزت اس کی نظر میں نہیں گئی۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے دل میں کینہ ہوا، بغض ہوا، وہ اس کا اظہار آپ کے ساتھ کرے گا، چنانچہ آپ کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، اور یہ تینوں ایسے گناہ ہیں کہ شب قدر میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر غصہ نہیں، کیونکہ وہ بڑا ہے، اب بڑے کے سامنے غصہ نہیں کر سکتے، باس ہے، شوہر ہے، سسر ہے، ساس ہے، ابا ہے، غصہ کر نہیں سکتے، غصہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ وہ غصہ دل کے اندر رہ گیا، اور وہ دل کے اندر رہ کے وہ زہر بن گیا، اور یا تو اس کی غیبت کرے گا، کیونکہ وہ اندر سے نکلا نہیں نا، جب اندر سے نکلا نہیں تو یا تو غیبت کرے گا، یا بدگمانی کرے گا، یا پھر کینہ میں مبتلا ہو جائے گا، بغض میں مبتلا ہو جائے گا، سارے روحانی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس غصے کی وجہ سے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ غصے میں کسی بات پہ توجہ نہیں دینی۔ اگر غصہ برداشت نہیں ہو رہا، بہت ذرا پھٹ رہا ہے غصہ، تو کیا پتہ کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پانی کا گلاس لے لیں، اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس 7 مرتبہ پڑھے، اس پہ پھونک دے، دم کر دے۔ غصہ ہے
مایوسی ہے، شہوت ہے. یہ تین بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. غصہ ہے، مایوسی ہے، شہوت ہے. انشاءاللہ یہ دم کر کے پی لینے سے ختم ہو جائے گی. گناہ کرنے کا جی چاہ ہے، یہ دم کر کے پئیں گے انشاءاللہ دبے گا. انشاءاللہ دبے گا. باقی آگے اپنی ہمت استعمال کرنی، کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہی انشاءاللہ سکون آنا شروع ہو جائے گا. تو گھر کی زندگی کو برباد کرتا ہے غصہ. اور اس کے لیے انسان اب ایسا نہیں کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تدابیر اختیار کرتا رہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ چیز پہلے کنٹرول میں نہیں تھی، آہستہ آہستہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے. پہلے 10 بندوں کو غصہ کرتا تھا، اب ایک کو کرے گا، پھر ایک کو بھی کبھی کبھی کرے گا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوگا. ان تدابیر کو اختیار کریں، مایوس نہ ہو. یہ غصہ جاہی گناہ ہے، اور جاہی گناہ آہستہ آہستہ جاتا ہے. کبھی ایک دم سے جاہی گناہ جا نہیں سکتا. جاہی گناہ ریا کی بیماری ایک دم سے نہیں جاتا بھائی، یاد رکھو. وسوسہ ایک دم سے نہیں ختم ہوتا، غصہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، تکبر ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے. باہی گناہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، یہ گناہ کرنے کا جی چار ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جاہی گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دم سے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، کسی سے دل گندا ہے، ایک دم سے ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ ختم ہو گیا دوبارہ پیدا ہو جائے گا، ایک دفعہ ختم ہوا دوبارہ پیدا ہو جائے گا. یہ امراض ایسے ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ اصلاح کراتا رہے، پوچھتا رہے شیخ سے، نیک مجلس میں آتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے. اللہ کا نام ایسا ٹانک ہے. ہم پانی میں کپڑے ڈالتے ہیں اور مشین چلا دیتے ہیں، کپڑے دھل جائیں گے. کیوں جی؟ کپڑے دھل جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں دھل جائیں گے، اس کا مطلب کبھی ہم دھوئے نہیں ہیں. ہمارے استاد فرماتے تھے، اے مولویوں، اے صوفیوں، ٹوپی والوں، کبھی گھر میں جھاڑو پھیرا، کبھی گھر میں پوچھا لگایا؟ ہمارے آقا تو گھر میں جھاڑو پھیرتے تھے. ہمارے آقا تو گھر کی صفائی بھی کر لیا کرتے تھے. اپنا جوتا 9 بیویاں تھیں، اس کے باوجود سلائی خود کر لیتے تھے. یہاں پہ ایک بیوی ہوتی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے 5 کام ہوتے ہیں، اس کے سنبھالنے والے 5 کام ہوتے ہیں. 4 بچے ہوتے ہیں، اور ایک بچوں کا باپ ہوتا ہے، چھٹا ہوا باپ. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پھر تو اور بھی گڑبڑ. اب اگر اس نے آتے ہوئے پانی نہیں دے تو لڑائی شروع ہو جائے گی. دیکھو، مزاج میں برداشت، جو شخص مزاج میں برداشت پیدا کر لیتا ہے نا، وہ محبت فاتح عالم، وہ اس جگہ کو فتح کر لیتا ہے. بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ عربی میں بڑے ماہر، ماشاءاللہ بڑے ماہر، تو قرآن مجید میں بڑے ماہر، عالم دین. کہنے لگے مسجد میں سویا ہوا تھا میں، تو ایک بابا جی آئے، میرے پیٹ میں لوٹ ماری. میں اتنی زور سے، بابا جی نے پتہ نہیں کہاں کا گھی کھایا ہوا تھا، میں نہیں کہتا چیچا وطنی کا کھایا ہوا تھا یا بورے والا کا کھایا ہوا تھا. وہ ایسی زور کی لات ماری ابا، اور رونالڈو کی جگہ لے لو، گولی گول مارے جاؤ گے. ایسا میرے پیٹ میں درد ہوا، اتنا غصہ آیا جب میں نے دیکھا سفید داڑھی والے بابا جی ہیں، سر پہ صافہ باندھا ہوا. اے شرم نہیں آتی؟ کیا ہوا؟ مسجد میں سویا ہوا ہے. جی تو کیا ہوا؟ مسجد میں سویا ہوا. مسجد میں سویا ہوا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن مجید پاس رکھے ہوئے تو سویا ہوا ہے. کہ بابا جی کیا کروں کیا کروں، نیند آ گئی، اعتکاف میں ہوں، سویا ہوا ہوں، کیا کروں؟ کیا یہ قرآن سیکھنے کا وقت ہے؟ تو بابا جی آپ سکھائیں گے مجھے؟ کہاں سکھاؤں گا، آ جاؤ. کیا میں آیا وضو کر کے بابا جی کے پاس بیٹھ گیا. قرآن جو اس نے مجھے کیا سکھایا؟ کہ سب سے پہلے سیکھتے ہیں الف با تا سا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا یہ یاد کرو، میں اگلی نماز میں آ کے آپ سے سنوں گا. امام مسجد تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. عصر کی نماز کا وقت ہوا، وہ رمضان کے مہینے تھے. عصر کے بعد اس نے خلاصۃ القرآن وہ سنایا، وہ پورے آدھے گھنٹے کا. تو وہ کہنے لگا وہ اتفاق سے بابا جی بھی آ گئے، اور کسی کے مہمان آئے ہوئے تھے افطاری کے لیے، تو وہ ادھر پہنچ گئے. تو استاد کچھ لوگ تو ویسے تو آگے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. مولوی صاحب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ تو والے میں دکھتے، ہاتھ دوسروں کو سکھا. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگے اس بوڑھے نے جس بستی میں رہتا تھا وہاں سے اپنا گھر چھوڑا، میرے علاقے میں گھر رینٹ پہ لے لیا. کہتے آج تک وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اس کی میں نے چھوٹی سی بات برداشت کی. دیکھو، دوسرے کی برداشت کرنے سے نا انسان دل کو فتح کر لیتا ہے.
لیکن دوسرے کی بات پکڑ کے پکانے سے دل میں بغض عداوت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی محبت سے دل خالی ہو جاتا ہے. اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کریں. کسی کی بغض عداوت، کسی کے لیے دل بھاری کیا ہوا ہے، کسی کے بارے میں، ارے دنیا میں جھنجھٹیں کم ہیں جو ہم دوسروں کے لیے نفرتیں پال لیں دوسروں کے مقابلے. اس نے 1980 میں یہ کیا تھا، 2000 میں یہ کیا تھا، 3 دن پہلے کھانا کھایا اس کے پیسے بھی نہیں دیے. کیا دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ دوستو یہ ایک ایسی بات ہے، اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کو کسی کی فکر ہی نہیں رہتی. اللہ سے تعلق کیسا ہے اس پہ تو ابھی تو آپ لوگ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں. تو بات اتنی طویل ہے، میں 2 لفظوں میں بتاتا ہوں، 2 جملوں میں بتاتا ہوں کہ روزانہ اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں، روزانہ اللہ کی یاد آتی کتنی ہے. اس سے پتہ چل جائے گا ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے. 2 جملے، روزانہ اللہ کو یاد کتنا کرتے ہیں اور خود اللہ کی یاد کتنی آتی ہے. یاد رہے گی نا بات؟ اللہ کو میں کتنا یاد کرتا ہوں اور خود اللہ کی یاد مجھے کتنی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنا تعلق خاص نصیب کرے. وہ آپ سے تعلق مانگ کر بھی شرم آتی ہے. ایسا چہرہ نہیں ہے، ایسے اعمال نہیں ہے، ایسا کردار نہیں ہے، ایسا تقوی نہیں ہے، ایسی للہیت نہیں ہے. اور صاف سی بات ہے، ایسا شوق بھی تو نہیں ہے، ایسے عمل بھی تو نہیں کرتے. تیرے نبی نے فرمایا تھا نوافل کی کثرت کرو جنت میں میرے ساتھ کے لیے. اللہ ہمیں وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیکی کے اعمال میں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے قلوب کو ایک دوسروں کی محبت سے بھر دیجیے. اللہ ویسے ہی ہمارے معاشرے میں 10% لوگ دیندار ہیں. اللہ وہ دیندار لوگ بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. تو دین کا کیا بنے گا؟ تو نے کسی اور سے کام لینا ہے، اللہ ہم سے لے لے. تو نے کسی اور کو اپنی یاد کے لیے بٹھانا ہے، اللہ ہمیں بٹھا دیجیے. ہم نے اپنی یاد میں ٹھہرا دیجیے. اے اللہ اپنی یاد کے لیے آپ نے فرشتوں کو چنا ہے، اللہ ہمیں بھی تو چن لینا. اللہ ہمیں بھی اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی دوستی نصیب فرما دے، اپنی یاری، اپنے فداکاری نصیب فرما دے. اے اللہ مانگنا تو آتا ہی نہیں ہے، جو ٹوٹے پھوٹے لفظ جوڑ کے جملے بنا رہے ہیں اے اللہ، اور یہ ساتھی آمین کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ فرشتوں نے گھیرا تنا ہوا ہے آسمان تک، وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ انہی کی آمین کو قبول فرما لیجیے. یہ چھوٹے بچے، حفظ قرآن کرنے والے بچے، حافظ قرآن بچے بیٹھے ہیں، اللہ 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 ان کی آمین کو قبول فرما لے. یہ تو معصوم ہے نا، انہوں نے تو ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک آپ کو ایک دفعہ بھی ناراض نہیں کیا. تو انہی کی آمین کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ اللہ کا نام، اے اللہ جو یہاں پر لینے کی توفیق ہوتی ہے اے اللہ اس کو جاری و ساری فرماتے ہیں. اے اللہ اس کو جاری و ساری فرماتے ہیں. اے اللہ اس میں مدد کرنے والے لوگ بھیج دیجیے. اے اللہ اس میں حوصلہ افزائی کرنے والے لوگوں کو شامل فرما دیجیے. اے اللہ اس نام کی برکت سے، اے اللہ اس نام کی برکت سے اس پورے اہل محلہ کو عطا فرمائیے، پورے اہل علاقہ کو عطا فرمائیے، پورے ملک پاکستان کو عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرمائیے. ہمارے زہیر بھائی کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائیے، اعلیٰ درجات، اعلیٰ نمبرات عطا فرمائیے. اے اللہ اعلیٰ درجات، اعلیٰ نمبرات عطا فرمائیے. اے اللہ آصف بھائی کو نرینہ سال والا عطا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے. نعمان بھائی کی حفاظت فرمائیے. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نوکری پیشہ ہیں، بے روزگار ہیں، یا پریشان ہیں یا خوش ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے. آسمان سے اترنے والے جتنی آفات ہیں اللہ سب سے حفاظت فرمائیے. زمین سے نکلنے والے جتنی مصیبتیں ہیں حفاظت فرمائیے. آسمان اور زمین سے جتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں
کل میں برکتوں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے، ہمارے مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ایک دوسرے کی ملاقات کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔